پہلے بھی سب کو پتا تھا علیم خان ایک قبضہ مافیا ہے. خان صاحب نے بھی ایکشن لیا تھا، اس لیے 2013 میں اس کو ٹکٹ بھی نہیں دی گئی. نیب نے جب پکڑا تو اس کو وزارت سے استعفیٰ دینا پڑا. اسکیمیں بنا کر بیچنا اور لوگوں سے پیسے بٹورنا تو یہ جو ہے نا اب پہلے والا زمانہ نہیں ہے. گورنمنٹ کی قبضی کی ہوئی والی جگہ پر اس طرح بدماشی کریں گے. اب انشاءاللہ جو قانونی کارروائی ہوگی اس سے بھرپور اس کا جواب دیا جائے گا. یہ مگرمچھ کے آنسو، اس کو کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو. جیسا بھتیجی ویسا چاچا. میرا خیال ہے قوم کو اور کیا ثبوت چاہیے. السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں حمزہ مان آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید. میرے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایم پی ہیں، ریسنٹلی الیکشن جیتے ہیں، میاں اکرم عثمان صاحب موجود ہیں. انہوں نے علیم خان کے مقابلے میں الیکشن لڑا، اس کو اسی کے حلقے سے ہرایا. اور ہم ان سے آج ایک بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا ہے. بڑا تشدد کیا گیا. علیم خان نے اپنے ملازمین سے تشدد کروایا ہے ضلعی انتظامیہ پہ. وہاں پہ اے سی کو زد و کوب کیا گیا، اے سی کی گاڑی کو توڑا گیا اور 2 اہلکاروں کے سر پھاڑے گئے، ایک کی ٹانگ توڑ دی گئی. اور وہاں پر ضلعی انتظامیہ ناجائز تجاوزات کو ہٹانے کے لیے گئی تھی. تو ہم بنا کسی تمہید کے جناب میاں اکرم عثمان صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ حضور یہ لاہور میں کس طرح کی گنڈا گردی ہو رہی ہے اور اس پر آپ کی حکومت، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، آپ کیا اس پہ اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلے بھی سب کو پتا تھا علیم خان ایک قبضہ مافیا ہے اور گائے بگائے پارٹی کے اندر سے بھی اس کی آوازیں اٹھتی رہتی تھیں اور ثبوت آتے رہتے تھے. اور خان صاحب نے بھی ایکشن لیا تھا، اس لیے 2013 میں اس کو ٹکٹ بھی نہیں دی گئی اسی چکر میں. اور 2018 آیا تو اس نے اپنے آپ کو بڑا کلین کرا کے اور بڑا وہ اپنے آپ کو شو کرا کے کاغذوں میں ہیر پھیر کر کے چکر دے کے انتظامیہ سے، تب کی انتظامیہ سے مل کر جو ہے وہ کلین کرا کے اپنے آپ کو شو کیا اور الیکشن لڑا. مگر اس کے درمیان پھر نیب نے اس کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے، تو نیب نے جب پکڑا تو اس کو وزارت سے استعفیٰ دینا پڑا. تو تمام انڈیکیٹرز شو کرتے ہیں کہ وہ پہلے بھی قبضہ مافیا تھا تو ابھی قبضہ مافیا ہے. دیکھیں، جہاں اگر گورنمنٹ کی اسکیموں کو، گورنمنٹ کی جگہوں کو اسکیمیں بنا کر بیچنا اور لوگوں سے پیسے بٹورنا تو یہ جو ہے نا اب پہلے والا زمانہ نہیں ہے. اب اس کے خلاف انشاءاللہ بھرپور کارروائی ہوگی. نہ یہ پرانا یہ زمانہ ہے، نہ یہ پرانی وہ پارٹی ہے. یہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور جو قانونی کارروائی ہو سخت سے سخت کی جائے گی. اور جو وہاں پر لوگ ذمہ داران ہیں اس واقعے کے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آیا جائے گا انشاءاللہ. وہاں پر سریوں کے ساتھ تشدد کیا گیا اور ہوائی فائرنگ بھی کی گئی ہے، تو اس پہ کوئی ایف آئی آر وغیرہ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہوگی جی. دہشت گردی کی دفعات لگیں گی. گورنمنٹ سرکاری ملازمین تھے، اسسٹنٹ کمشنر تھے، ان کے ملازمین تھے اور وہ سرکاری جگہ واگزار کرانے گئے تھے. اگر وہاں کے جو لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کو کوئی تحفظات تھے تو وہ جا کے کورٹ سٹے لے کر آتے اور جا کر اپنا قانونی کارروائی کرتے، درخواست دیتے، تھانے میں درخواست دیتے کہ اس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ سریوں سے اور ہوائی فائرنگ سے خوف و ہراس پھیلا کر گورنمنٹ کی قبضی کی ہوئی والی جگہ پر اس طرح بدماشی کریں گے. اب انشاءاللہ جو قانونی کارروائی ہوگی اس سے بھرپور اس کا جواب دیا جائے گا اور ان کے قانون کے کٹہرے میں لے کر آیا جائے گا. بہت صحیح. تھوڑا سا یہ بتائیے گا، آڈیو لیکس کا بہت زیادہ ہنگامہ برپا ہے پاکستان میں اس وقت. وزیر اعظم پاکستان کی آڈیو لیک ہوئی ہے، مریم صفدر کی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں مریم صفدر یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں پرائم منسٹر سے. انہوں نے اپنا پرائم منسٹر کے جو وزیر اعظم ہاؤس کا ملازم اس کو کہا کہ جی انڈیا سے ایک آدھا پلانٹ آ چکے، باقی بھی منگوایا جائے. تو وزیر اعظم ہاؤس کا جو ملازم ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے کہتا ہے جی یہ مسئلہ اس کا کیا کرنا ہے، یہ تو بڑا رولا پڑ جائے گا یہ وہ. تو وزیر اعظم اس پہ کہتے ہیں آپ تھرڈ کنٹری سے لے آئیں، کس طریقے لے آئیں، کو بات کر لیں. تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسی طرح ملک چل رہا ہے؟ سب کچھ واضح ہے، سب کو پرانا پتہ ہے. ان کے باہر جو کاروبار باہر جو ملے وہاں پہ انڈینس کام کرتے ہیں. یہاں پہ جو شوگر مل ہیں، یہاں پہ جو کاروبار ہے، یہاں پہ جو پلانٹ ہے وہ انڈیا سے آتے ہیں. کہنے کو یہ کشمیری ہیں، کشمیریوں کے خون پہ سودا کرتے ہیں اور عوام کو کچھ دکھاتے ہیں. یہ مگرمچھ کے آنسو، اس کو کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو، کہ رونا کسی اور بات پر اور کاروبار اپنا کرنا. پیٹرول جو بڑھانے کی وہ بات وہ بھی سامنے آئی ہے کہ اس پیٹرول بھی جو ہے نا وہ بڑھایا جائے. لازمی اس کے پیچھے کمیشن معافی ہے، لازمی اس کے پیچھے کمپنیز ہیں اور مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جنہوں نے اس کو جھوٹی نانی کو کمیشن دیا ہوگا پیٹرول پرائسز بڑھانے کا. اور اس نے شہباز شریف کو جیسا بھتیجی ویسا چاچا. اور یہ سارا ٹبر چور ہے سب کے سامنے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ سارا ٹبر چور ہے اور سارا ٹبر جھوٹا ہے اور یہ چیز اب بالکل واضح ہوگی. میرا خیال ہے قوم کو
اور کیا ثبوت چاہیے اور کسی اور ہمارے اداروں کو اور کیا ثبوت چاہیے. اس پہ فل فور اس آڈیو لیکس پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور اس کی فرانزک کرا کر اور جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ جو سامنے لے کر آئیں. اور عوام تو پہلے سے جانتی ہے کہ سب چور ہیں, سب کرپٹ ہیں, سب جھوٹے ہیں. ملک کے لاڈلے تو یہ ہیں, باقی تو عوام ہے جس کے اوپر آپ جو مرضی بم گرا دیں, پیٹرول کا بم, مہنگائی کا بم, آپ بجلی کا بم, سیلاب آیا ہوا ہے اور یہ باہر جا کے جو ہے یہ خاندان جا کے رہ رہا ہے اور مہنگے سے مہنگے ہوٹلوں میں عیاشی کر رہے ہیں جا کے, اور ٹکے کا ایک کام نہیں کر سکے, ایک لوگوں کو دنیا کو اپنی توجہ مبذول نہیں کرا سکے. اسی لیے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ جن لوگوں کے اوپر تباہی آئی ہوتی ہے تو اتنے مہنگے ہوٹلوں میں اتنے خرچے نہیں کرتے, وہ اپنے خرچے بھی کام کرتے ہیں. چونکہ ان کو عوام سے پیار نہیں ہے, ان کی طرف سے عوام جائے بھاڑ میں, ان کی کرسی سلامت رہے. اور میرا خیال ہے کہ اب قوم جاگ چکی ہے, پہچان چکی ہے, اور یہ عمران خان نے یہ سب کے سامنے ان کو جو ہے نا چور ثابت کر دیا, اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اور سب اب پاکستان اگر ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں, سارے ادارے اور سارے جس ملک سے محبت کرنے والے لوگ تو ہم ہیں, ورنہ 200 کلومیٹر دور جو مسلمانوں کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عراق کا جو حال ہوا آپس کی اختلافات کا اور وہاں پہ لڑائی کا, وہ آپ کے سامنے ہے. افغانستان ہمارے ساتھ ہے, دنیا میں سیریا کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس ملک کو قائم رکھنا ہے تو آپس میں ان چوروں کو پکڑنا ہوگا, ان کو سزائیں دینی ہوں گی, اس ملک میں کرپشن کو اور ملک دشمن عناصر کو یہاں سے بھگانا ہوگا. شکریہ. لاسٹ پہ میاں صاحب بس یہ بتا دیں کہ یہ سابق وزیر خزانہ صاحب جو ہے نا پاکستان آ چکی ہیں, حدیبیہ پیپر ملز میں ان کے کافی زیادہ خربوں کی کرپشن ہے جو بالکل کلیئر ہو چکی ہے, ایویڈنس موجود ہیں, اس میں ڈاکومنٹس موجود ہیں. پھر انہوں نے میٹرو پروجیکٹس میں کافی کرپشن کی ہے, اور ایئر فورس کے طیارے میں وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان آئے ہیں. اس پہ کیا کہیے گا؟ دیکھیں عمران خان پہلے دن سے کیا کر رہا ہے, اس کی ذاتی لڑائی کسی سے نہیں ہے, وہ صرف اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. اس نے صرف اداروں میں وہ لوگ لگائے اور اس میں انٹرفیرنس نہیں کی جو کہ کریڈیبل اس لحاظ سے تھے کہ جن لوگوں نے اداروں کو سنبھالنا تھا. اگر وہی بدنام ہو جائے, وہی بے ایمان ہو جائے اور وہی ادارے کو اپنے ہی ادارے کو بدنام کرنا شروع کر دے تو پھر ایسے ہی چور واپس آئیں گے, ایسے ہی ڈکیت واپس آئیں گے, ایسے ہی نوسر باز واپس آئیں گے, ایسے ہی جو ہے نا فراڈی واپس آئیں گے. ابھی آگے چورن بیچے گا, مہنگائی کا, سستا کرنے کا چیزیں کا, مگر جب جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ایک ملک کو کتنا حد تک نقصان پہنچا گیا ہے. اب یہ بالکل ہٹا کٹا ہو گیا ہے, اب یہاں سے بھاگتا پھرے گا. کیوں؟ پہلے تو اگر جیسے ہی اس کو واپس لے کے آنے کی کوشش کی تھی تو بیڈ پہ لیٹ کے ڈکوسلے کرتے تھے, 2 نمبریاں کرتے تھے, فراڈ کرتے تھے. یہی حال نواز شریف کا ہے, یہی حال سے سارے خاندان کا. اس لیے ہم کہتے ہیں سارا ٹبر چور ہے, سارا ٹبر جھوٹا ہے. شکریہ. تھینک یو. معزز ناظرین کرام, آپ نے میاں اکرم عثمان صاحب جو ایم پی ہیں تحریک انصاف سے, ان کے خیالات جانے. مجھے امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اپنا خیال رکھیں.